بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسلام کو لوگوں نے سمجھا یہ ہے کہ اسلام شاید ہمیں رہبانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں دنیا سے توڑتا ہے۔ دنیا الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے، اس طرح کا تصور لوگوں کے ذہن میں ہے۔ اسی لیے لوگ کسی عالم کو، کسی داڑھی والے کو، کسی مولوی کو اگر کھاتا پیتا دیکھتے ہیں تو وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ محترم مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق بہت سارے لوگوں کو میں نے کمنٹس دیکھے ہیں کہ یہ تو اعتدال کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی قناعت پسندی کرو، اور خود کروڑوں روپے کی گاڑی میں گھومتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے علماء پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں منع کرتا ہے اس طرح زندگی گزارنے کے لیے، یا اسلام نے ہمارے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائی ہے کہ ہم دنیا میں دولت نہیں کما سکتے، اچھا گھر نہیں رکھ سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اپنی اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے، پیسہ نہیں کما سکتے، جائیداد نہیں بنا سکتے؟ کیا اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اس بارے میں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام آپ کو دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ان آسائشوں کو اپنا مقصد نہیں بنا لیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیں گے، دولت کو اپنا مقصد بنا لیں گے، اچھی گاڑی کو اپنا مقصد بنا لیں گے، اچھے گھر کو اپنا مقصد بنا لیں گے، دنیا کی خواہشات کو اگر ہم مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر ہم ہر جائز و ناجائز کام کریں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، انسان جب کوئی ٹارگٹ طے کرتا ہے نا کسی چیز کا، تو اس کے پیچھے وہ پورا زور لگا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں اس کو صحیح طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا غلط طریقے سے حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام آپ کو اسی چیز میں قید کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کے طور پر، مقصد کے طور پر حاصل مت کریں ان کو۔ آپ اسباب کے طور پر حاصل کریں، اور جس طرح اسلام نے آپ کو کہا ہے اس طرح آپ اس کو حاصل کریں۔ حرام اور حلال کی تمیز کے ساتھ حاصل کریں، کون سی چیز جائز ہے آپ کے لیے، کون سی چیز ناجائز ہے، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں آپ اس چیز میں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھ کے آپ جتنی مرضی ہے دولت کمانا چاہے کما سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ جتنی اچھی گاڑی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ جتنا اچھا بڑا گھر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، بلکہ اسلام انکرج کرتا ہے اس چیز کو۔ اسلام مسلمان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے ہر معاملے میں، لیکن جائز اور ناجائز کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، حرام اور حلال کو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، اچھے سے اچھی گاڑی رکھیں، اچھے سے اچھا گھر رکھیں۔ آپ جتنی مرضی ہے دولت اس دنیا میں کمائیں، آپ کو حق ہے اس چیز کا، کوئی منع نہیں کرتا۔ اسلام آپ کو دنیا سے الگ کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلام آپ کو دنیا میں چلنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے آپ کو۔ اسی دنیا کو چلانا ہے آپ نے، اسی معاشی سسٹم کے ساتھ، معاشرتی سسٹم کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، لیکن کیسے چلنا ہے وہ اسلام آپ کو بتاتا ہے۔ اس لیے یہ کانسیپٹ آپ اپنے دلوں سے نکالیں کہ اسلام آپ کو دولت کمانے کو منع کرتا ہے، بزنس کرنے کو منع کرتا ہے، یا کسی بھی ایسی چیز کے متعلق منع کرتا ہے جو دنیاوی ہے۔ آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کرائٹیریا وہ ہے جو اسلام نے طے کیا ہے۔ اسلام کے کرائٹیریا کے علاوہ اگر آپ جائیں گے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور اپنی آخرت بھی برباد کریں گے۔ دیکھیں، اس دنیا میں اس وقت زیادہ تر جو دولت مند ہیں، زیادہ تر جو دولت مند ہیں اور جن کے پاس بڑی بڑی دولت ہے، وہ نان مسلم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ دولت غلط طریقے سے حاصل کی ہوگی، میں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے یہ دولت صحیح طریقے سے حاصل کی ہوگی،
لیکن اتنی دولت کے باوجود اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں آخرت میں، اور اگر وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو وہ 100% ناکام ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اس دولت کا حاصل کیا؟ اسی لیے ایک مسلمان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اگر دولت حاصل کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، تجارت کرنی ہے، تو وہ دین کے تمام قیود کو سامنے رکھ کے وہ سارے یہ کام کرے. دین آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ جب آپ کو اللہ پیسہ دینے لگے، دولت دینے لگے، تو آپ نے اس کو سنبھالنا کس طرح ہے، آپ نے میانہ روی کس طرح کرنی ہے، آپ نے ذرائع کون سے استعمال کرنے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ انکرج کر رہا ہے اسلام آپ کو تجارت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے انکریج کر رہا ہے، آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہے. تجارت آپ کس لیے کرتے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، لیکن قید یہ لگائیے کہ سچا اور ایماندار تاجر ہونا چاہیے. میں کیونکہ ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کاروبار میں سچا اور ایماندار ہونا کتنی بڑا امتحان ہے، کتنی مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے قید لگائی کہ دولت حاصل کرو لیکن سچائی اور ایمانداری سے. تو یہ آپ کا امتحان بھی ہے. اس امتحان سے گزر کر آپ جتنی مرضی ہے دولت اکٹھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، لیکن وہ دولت استعمال کیسے کرنی ہے وہ بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے. آپ اپنی ساری جائز خواہشات کو پورا کر کے اس کو استعمال کیسے کرو گے، یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے. اس لیے اس قسم کے کانسیپٹ یا اس قسم کے نظریات اپنے ذہن سے آپ نکال دیں کہ اسلام آپ کو دنیا سے کاٹتا ہے، اسلام آپ کو دنیا سے ملاتا ہے، لیکن طریقہ دکھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے کیسے اس دنیا سے مل کے رہنا ہے، کیسے اس دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے اور آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم اس میں دنیا کی اچھائی بھی مانگتے ہیں اللہ سے اور آخرت کی اچھائی بھی مانگتے ہیں. ایک مسلمان اگر اسلام کے تحت چلتا ہے تو دنیا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت تو فائدہ مند ہے ہی. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.